الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اگر اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت زندگیوں میں نہیں ہے تو صرف خالی دعوے، محبت کے دعوے، عشق کے دعوے یہ آخرت میں کام نہیں دیں گے۔ اصل چیز جو انسان کو آخرت میں کام دے گی وہ اس کا عمل ہے۔ جیسے وہ عمل کرے گا آخرت میں اس کے حساب سے بدلہ پائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چہیتی صاحبزادی سے یہی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل میں تیرے لیے بڑی محبت ہے، اور یاد رکھنا کہ تیرا میرا محبوب ہونا، میرے دل کا ٹکڑا ہونا یہ آخرت میں تمہیں نفع نہیں دے گا۔ آخرت میں اگر کوئی چیز نفع دے گی تو تمہارا اپنا عمل ہوگا جو تمہیں آخرت میں نفع دے گا۔ تو اس لیے اصل چیز اتباع رسول ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت، کہ اپنے قول و فعل کے اندر، اپنی صورت اور سیرت کے اندر، اپنے گفتار کے اندر، اپنے کردار کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، حضور کی سنتوں کی اتباع اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کی اتباع کا اہتمام ہو، تب جا کر آخرت میں نجات ہوگی۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں زندگیوں میں نہ ہوں، حضور کی اتباع نہ ہو، تو پھر یہ خالی خولی دعوے محبت کے، عشق کے یہ کارآمد نہیں ہوں گے، کام نہیں دیں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا کون تھا؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حضرات صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت ہے تو ہم اسے باولا کہیں، احمق کہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ منتخب جماعت تھی تو ان کے دلوں میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمل ان کی زندگیوں میں کیسے تھے؟ ایک ایک سنت کو ترک کرنا اپنے لیے نقصان کا، دنیا اور آخرت کے خسارے کا باعث سمجھتے تھے۔ دنیا کچھ سے کچھ کہہ دے لیکن وہ سنت نہیں چھوٹنی چاہیے، ایک سنت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کے لیے حضور علیہ السلام نے انہیں مکہ بھیجا۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات، مشرکین سے بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جو اس وقت غیر مسلم تھے، ابان ان کا نام تھا، ان کے ساتھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچے سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھے۔
عربوں کا یہ دستور تھا کہ جو آدمی جتنا بڑا سردار ہوتا وہ اتنا ہی اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا. یہ تکبر کا اظہار ہوتا تھا، بڑائی کا اظہار ہوتا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے مقابل کوئی نہیں. تو جتنا بڑا متکبر ہوتا وہ اپنے پانچوں کو اتنا ہی ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا. بلکہ جو سب سے زیادہ متکبر ہوتا پانچے زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہوتا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ زمین پر رگڑ کی وجہ سے میرے کپڑے پھٹ رہے، نہیں، اس کی پرواہ نہیں. یہ اس کے بڑائی کی علامت سمجھی جاتی تھی، تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس کی سرداری کی نشانی سمجھی جاتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے اونچے خاندانوں سے تھے. تب ان کے چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ بھائی مکے کا دستور تو یہ ہے جو جتنے اونچے خاندان کا فرد ہوگا وہ اتنا ہی اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، لہذا جو آپ کی چڑھی ہوئے پانچے ہیں اس کو نیچے کر، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے اونچے خاندان سے ان کا تعلق. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان کتنا اونچا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، لوگوں کی زبانوں پر کیا چرچے ہوں گے. صرف ایک جملہ فرمایا کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ ان کے پانچے ٹخنوں سے اونچے ہوتے. تو ایک ایمان والے کے لیے تو بس یہ بات ہی کافی، ایک ایمان والے کے لیے تو بس یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا. اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تکبر کی علامت ہے یا نہیں ہے پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنا. آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ نے شلوار پہنی ہوئی ہے، تہبند پہنا ہوا، اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں. جب حضور کی سنت آ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. بس ایک ایمان والے کے لیے سب سے مضبوط، سب سے قوی دلیل یہی ہونی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا کہ جب محبت ہوگی تو اس کی ادا پر چلے گا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، دلیل کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. ان چیزوں کے چکروں میں ایمان والا نہیں پڑتا. ایمان والا تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے، بس ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، ہمارے لیے تو یہی کافی کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا. تو ایک ایک صحابی عشق و محبت میں بھرا ہوا تھا، لبریز تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایک سنت سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے بتلا دیا کہ اصل محبت تو عمل سے پتہ چلتی، الفاظ سے نہیں. الفاظ کچھ بھی ہوں، اگر عمل نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، الفاظ کے ساتھ ساتھ انسان اپنے عمل سے محبت کا اظہار کرے، تب یہ صحیح معنوں میں محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ محبت، کہ محبوب کی ایک ایک ادا سے آدمی کو محبت ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکے کے موقع پر اپنے 100 سالہ بوڑھے والد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے. ان کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ ان کا نام تھا. اپنے کندھے پر اٹھا کر 100 برس سے زیادہ عمر ہے، کندھے پر اٹھا کر حضور کی خدمت میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھا دیجیے. حضور کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں زحمت کی، میں ہی چلا آتا، میں ہی ان کے پاس چلا جاتا، اپنے بڑے میاں کو کیوں زحمت دی. تو فرمانے لگے کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کے ایمان لانے سے جو مجھے خوشی ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے چچا جناب ابو طالب ایمان لاتے تو مجھے اپنے والد کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی ہوتی. کیوں کہ ان کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی، ان کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی. اگر آپ کے چچا جناب ابو طالب ایمان لاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کے چہرے پر ان کے ایمان کی وجہ سے چمک آ جاتی، یا آپ کی
خوشی اور مسرت کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک ایک عمل سے وہ کوشش کرتے تھے کہ حضور کو خوشی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی۔ آخری دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پھر کچھ طبیعت حضور کی سنبھلی تو آپ باہر تشریف لے آئے نماز میں شریک ہونے کے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، حالانکہ آپ نماز میں تھے، نماز چل رہی تھی، تو اسی دوران پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضور آگے بڑھ جائیں۔ حضور نے کہا بھی کہ نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم ہی نماز جاری رکھو، لیکن پھر بھی واپس پیچھے آ گئے، کہنے لگے کہ ابوبکر کی جرت نہیں ہے کہ حضور سے آگے بڑھ سکے، آگے کھڑا ہو سکے، لہذا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرمائی۔ وفات کا وقت ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات سے کہتے ہیں کہ میرا جنازہ حضور کے حجرے کے پاس لے کر جانا، لیکن کھٹکھٹانا نہیں، آواز دینا باہر سے کہ ابوبکر کا جنازہ آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر لے آئیں، اگر دروازہ کھلے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، خود بخود دروازہ کھلتا، خود بخود دروازے کے تالے کھلتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو اس کے محبوب کے ساتھ ملا دو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اندر لے جایا جاتا۔ ان حضرات نے عشق و محبت کو عمل سے دکھلایا تھا کہ دیکھو عشق کیسی ہوتی ہے۔ آج تو ہم حضور کے عشق میں اپنی داڑیاں بڑھانے پر تیار نہیں، اپنے مونچھوں کو کتروانے پر تیار نہیں، اپنے پانچوں کو اوپر کرنے پر تیار نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، ریزن سبب کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے عشق و محبت؟ تو داخی یاد رکھیے گا کہ خالی خولی یہ دعوے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ انسان عمل سے اس کا اظہار نہ کرے، عمل سے اس کا اظہار نہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی دعوات پر لبیک نہ کہیں، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اپنے حجرے میں، دو فرشتے اس موقع پر تشریف لائے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جو صاحب سو رہے ہیں ان کی مثال مجھے بتلائیے کہ ان کی مثال کیا ہے۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی بستی میں کسی سردار نے ایک بڑا محل بنایا ہو، پھر محل کی تیاری کی خوشی میں اس نے دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی نعمتیں کھانے وہاں پر اس نے سجا دی، پھر اپنا ایک پیغام دینے والا قاصد لوگوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو میری طرف سے کہ وہ آئیں محل میں، اور محل میں آ کر دعوت میں شریک ہوں اور نعمتوں سے وہ تلذذ حاصل کریں، نعمتیں حاصل کریں۔ اب وہ داعی اس سردار کا قاصد لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ، سردار نے دعوت رکھی ہے، جو جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا محل میں جائے گا، کھائے گا، پیے گا، اس کے کھانے پینے سے وہ سردار بھی خوش ہوگا کہ وہ میرے محل میں آئے، لوگ بھی خوش ہوں گے، سردار بھی خوش ہوں۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس مثال کو ان شخصیت پر منطبق کریں آپ کہ ان پر یہ مثال کیسے فٹ آتی ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا کہ سردار اللہ کی ذات، اللہ جل شانہ اس پورے جہان کے سردار ہیں، انہوں نے ایک محل بنایا جو جنت کی شکل میں ہے، اور جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے دعوت ہیں ایمان والوں کے لیے، اور داعی جس کو قاصد بنا کر بھیجا وہ یہ شخصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتوں سے تلذذ حاصل کرے گا، جنت کا سردار مالک اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوں گے۔ لیکن جو اس کی دعوت کو لبیک نہیں کہے گا، دعوت کو قبول نہیں کرے گا، ہاں ارادہ کر کے چلتا بنے گا، نہ محل میں جائے، نہ محل کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، نہ اللہ اس سے خوش ہوگا اور نہ ہی اللہ کا یہ رسول اور قاصد اس سے خوش ہوگا۔ تو بس یہی مثال ہے، جو اللہ کے نبی کی اس دعوت کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، کل قیامت والے دن اللہ کی بنائی ہوئی
جنت میں جائے گا، وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہوگا، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ لیکن اگر خالی ہم ارادہ ظاہر کرتے رہے، نہ ان تعلیمات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، محض ارادہ کر لیا کہ ہاں کریں گے، زبان سے دعوے کر لیے، تو یاد رکھیے گا نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ تو اصل چیز محبت کے ضمن میں وہ اطاعت رسول ہے، یاد رکھیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت مقصود نہیں ہے، محبت تو در حقیقت ذریعہ اور سبب بنتی ہے، محبت تو در حقیقت ذریعہ اور سبب بنتی ہے اطاعت کا۔ اصل چیز اطاعت، اصل چیز اطاعت۔ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، کتنی محبت تھی حضور علیہ السلام سے۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ والد گرامی تو ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا کی کفالت میں رہتے۔ 8 برس کی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ 8 برس سے لے کر 41 سالوں تک، یعنی پورا دورانیہ جو بنتا ہے، 41 سالوں تک، 50 سال کی عمر میں تقریباً یا 50 یا 48 سال کی لگ بھگ تھی کہ حضور کی جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تقریباً 41 سال جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، جناب ابو طالب کی پرورش میں آپ رہے، شادی انہوں نے کی، خطبہ نکاح انہوں نے پڑھایا، ہر خوشی غم کے اندر ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ شریک رہے۔ شعب ابی طالب گھاٹی کے اندر 3 سال تک مسلمان محصور رہے، مقید رہے، اور اس دوران باوجود مشرک ہونے کے جناب ابو طالب اپنی اولاد کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ قید رہے۔ وہ گھاٹی کی قید کیسی تھی کہ ناطقہ بند کر رکھا تھا، کھانے پینے کی ہر چیز ان پر مسدود تھی۔ چمڑے کا خشک ٹکڑا اگر کسی کو میسر ہو جاتا تو اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتا کہ آج مجھے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا مل گیا ہے، اسی کو ہی گرم کر کے پیس کر کھا لیا جاتا، پھانک لیا جاتا۔ یہ مشقت والی زندگی جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ کتنی محبت تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پورا قریش مقابلے میں آ جاتا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایمان ان کو نصیب نہیں ہوئی، آخر وقت میں ایسے ہی گئے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، محبت تو انہیں بھی تھی، لیکن محبت انہیں آخرت میں وہ کام نہیں دے سکی، نجات نہیں دے سکی۔ اس لیے اصل چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، آپ کی سنتوں کا عملی مظاہرہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا کہ خالی دعوے آخرت میں کام نہیں دیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں میں ہو۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہوتا ہے، بلکہ ایک ایمان والے کے لیے تو ہر ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر درود شریف کا اہتمام کرے، روزانہ کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کا اہتمام اور کوشش کرے۔ اس بات کا اہتمام کرے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت مجھ سے نہ چھوٹے۔ یاد رکھیے گا، یہی چیز ہمیں آخرت میں نفع دے گی، آخرت میں کام دے گی۔ ورنہ آج جو ہم ربیع الاول میں صرف نعت خوانی کی مجلسیں منعقد کر لیتے ہیں، ربیع الاول کے اندر ہم مجالس منعقد کر کے پورا سال ہم غفلت والی زندگی میں رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشی اور مسرت کا اظہار پورا سال رہے، پورا سال آپ ایسی ہی خوشی اور مسرت کر کے اظہار کریں، لیکن اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ خوشی اور مسرت اس سے ہوگی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت سے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب عشاء آپ کی باجماعت ہو رہی ہے، آپ کی صورت حضور کی صورت کے مطابق ہے، آپ کے پانچے حضور کے پانچوں کے مطابق، آپ کا لباس حضور کے لباس کے مطابق ہے، آپ کا قول فعل کردار حضور کی طریقے اور بتلائی ہوئی
ہدایات کے مطابق ہیں، اس سے اصل خوشی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا یہ فرمان ہمیں ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی چہیتی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن آخرت میں تمہارا یہ کام نہیں دے گا، اس سے نجات نہیں ہوگی کہ تو میری بیٹی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، آخرت میں اگر کوئی چیز تمہیں نفع دے گی تو تمہارا اپنا عمل ہے۔ آج مسلمان اس بات پر گمنڈ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، بھلے عمل کچھ بھی کرتے چلے جائیں، عمل کے اندر ہم غیروں کی اور کافروں کی نقالی کر جائیں، عمل کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر جائیں، آپ کی صورت اور سیرت کے خلاف کر جائیں، تو کیا صرف امت محمدیہ میں ہونا ہمیں نفع دے گا؟ اللہ کے غضب سے، پکڑ سے، ناراضگی سے ہمیں بچا سکے گا؟ جب حضرت سیدہ فاطمہ کو نہیں بچا سکتا، صرف ان کا عمل ہی بچا سکتا ہے، تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا عمل ہی آخرت میں ہمیں پکڑ سے، اللہ کے غضب سے بچا سکے گا۔ اس لیے سال کے 12 مہینوں میں ہم میں سے ہر آدمی اسی کا اہتمام کریں کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزریں، جو عشق و محبت کے دعوے ہیں اس کو حقیقت پر تبدیل کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت